سے بچانا چاہیے. دوسرا سر ان کا کرائٹیریا پاکستانی اسٹوڈنٹ کے برابر لا کے 50% ہے, ان کو مقصد فیل کرنے کا تو نہیں ہے سر. تیسرا یہ کہ جو ہمارے یہ جو ڈاکٹر ہیں 4000 ہے, یہ میں پنجاب کی بات کر رہی ہوں سر. 16 سال میں کوئی سیٹیں تو بڑھائیں, آخر ہمارے ملک کے اندر سیٹیں بڑھنی ہے کہ نہیں سے بڑھنی ہے. تو سر یہ میڈیکل کالج میں اضافہ ہوگا, بیڈ میں اضافہ ہوگا, اسٹوڈنٹ میں اضافہ ہوگا, تو ہی سر ہمارے پاس کوئی ڈاکٹر آئیں گے. تو سر میرا صرف ان سے یہ سوال ہے کہ کائنڈلی اس کو جی مائک کھولیں کہ ایک سال میں ڈیٹ ہونا چاہیے, ان کا کرائٹیریا 50% پہ کرے تاکہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو وہ ینگ وہ پاس ہو سکیں. اور سر تیسرا لاسٹ میرا سوال ہے سر تیسرا سر تیسرا سر سجیشن ہے, سوال نہیں ہے, سجیشن ہے. آج جو ہم نے یہ ہے نا, آج ہم نے ویمن امپاورمنٹ کی بات کی تو انہوں نے ایک سانس میں 4 سوال کر لیے. سر میں سجیشن دے رہی تھی, میں سوال نہیں کری سر. میں سجیشن دے رہی تھی سر ہمارے بچے جو باہر سے پڑھتے ہیں وہ مائیگریٹ ہو کے واپس پاکستان آتے ہیں. جب وہ پاکستان آتے ہیں تو سر 2-2 سال ان کے ضائع ہو جاتے ہیں. تو سر وہ ہماری جو بچیاں یا جو بچے باہر پڑھ کے جاتے ہیں تو سر اصولی طور پر پاکستان سے کم سٹینڈرڈ کے اوپر کرغزستان, ایران, چائنا یہ پڑھنے جاتے ہیں. سر اس کو کوئی طریقہ تو کرے کہ ان کو کوئی ان کی اٹینشن ختم کر کے ان کو ڈاکٹر کر کے یہاں پہ ریگولیٹ کیا جائے. شکریہ. جی آپ بھی ایک سانس میں جواب دیجیے گا. جی سٹیٹسٹکس درست کر دوں. ایک بات تو یہ ہے کہ سیٹس 4000 نہیں ہیں, سیٹس ہیں 20000 سر. اور 20000 میں سے کم جو 10000 سیٹس ہیں لگ بھگ وہ پنجاب سے ہیں جی, جو پی ایم ڈی سی کے ریکارڈ کے مطابق ہیں. پرائیویٹ کالجز اس میں شامل ہیں, پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے سر یہ سارا کرتا ہے. تو اس لیے اس میں مزید جو کرائٹیریا پورا کرتے ہیں پبلک سیکٹر کے, پنجاب گورنمنٹ میں آئی ایم ناٹ دیئر اسپوکس پرسن بٹ آئی ہیو گون تھرو اے پریس ریلیز ایشوڈ بائی دیم. انہوں نے فار فلنگ 5 ڈسٹرکٹس کے اندر پبلک سیکٹر میڈیکل کالجز جو ہیں وہ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. 4 مدر چائلڈ ہاسپٹلز تھے جو کہ تاخیر کا شکار تھے, ان کو انہوں نے جنرل ہاسپٹلز میں کنورٹ کیا ہے جو کہ مختلف اضلاع ہیں صوبے کے دور دراز, تاکہ انہیں ٹیچنگ ہاسپٹلز کا درجہ دے کے ان کے ساتھ پبلک سیکٹر کے میڈیکل کالجز بنائے سکے, جس میں لیا بھی ہے, پھر بھکر ہے, بھاول نگر ہے, اس طرح کے اضلاع ہیں. یہ تو سر خیر میرے ڈومین سے باہر تھی بات. اب رہی بات سر جہاں تک امتحانی کے تفاوت کیوں ہے, ڈفرنس کیوں ہے, میں بڑے ادب سے یہ عرض کروں گا کہ جو پچھلا امتحان نہیں ہوا اس کا وجہ تو ریگولیشنز کا ان پلیس نہیں ہونا تھا. اور میرے خیال میں ہم سب میں سے جو سب سے بہتر اس ایشو پہ بات کر سکتے ہیں پوائنٹ آف آرڈر پہ, وہ قادر پٹیل صاحب ہیں جو میرے بائیں جانب اس وقت تشریف رکھتے ہیں. لیکن جو انسٹرکشنز ہیں اس کے مطابق ایز پر انسٹرکشنز دونوں امتحان اب ریگولر بنیادوں پہ ہوں گے. جو ماضی میں ہو گیا اس کی تلافی اسی طرح ممکن ہے کہ آپ فوری کریں. میں نے عرض کیا 2 جون کو ہے سر. جو 50% مقامی میڈیکل کالجز کا کے گریجویٹس کا پاس پرسنٹیج ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایکریڈیٹڈ ہیں ود پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل, اور ان کے پیریوڈک جو انسپیکشنز ہیں وہ ہوتی ہیں, پروفیشنلز جاتے ہیں ان کے سٹینڈرڈز کے اوپر, اور پھر وہ منوعاً وہی ہدایات تسلیم کرتے ہیں جو کہ ہدایات انہیں پی ایم ڈی سی کی طرف سے دی جاتی ہیں. یہ صرف میڈیکل میں نہیں ہیں, یہاں میں میرے بہت سارے وکلاء دوست بیٹھے ہیں. میں 12 سال پاکستان بار کاؤنسل میں اسی کام پہ رہا ہوں لیگل ایجوکیشن میں. ہم نے بھی جو فورن گریجویٹس ہیں ان کے لیے امتحان الگ رکھا ہوا ہے, اور جو ہمارے لوکل گریجویٹس ہیں ان کے لیے الگ ہے. یہ ساری دنیا میں رائج ہے, یہ کہیں پہ نہیں ہے کہ آپ کہیں سے بھی دنیا سے, کرغزستان سے, یوگینڈا سے, گیمبیا سے ڈگری لائیں اور کہیں کہ جی نہیں آپ اسے مانیں. جب تک ہم لوگ پاکستان سے جب ڈگری کر کے دنیا میں کہیں پہ جاتے ہیں, کہیں ہمیں پلیپ پاس کرنا پڑتا ہے, کہیں پہ ہمیں ایم کیٹ کرنا, کہیں پہ وہ جو امریکن ہے آپ کی US MLE کرنی پڑتی ہے. یہ ہر ملک کا ایک اپنا نظام ہے, اور 70 سے 60 کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ان کی ہارڈشپ میں کمی کی جائے. لیکن